اللہ 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 اللہ۔ اور خضر علیہ السلام کا اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور بعض اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی تو نہیں ہیں لیکن ولی من اولیاء اللہ ہے، اللہ کے اولیاء میں سے۔ چونکہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وما فعلتہ عن امری، جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی ہے۔ لیکن بہرحال راجح قول یہی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم جو ہیں ان کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، غیر محدود علوم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم جو ہمارے سامنے ہیں اس کی تقسیم میں دو قسم کے علم ہیں، علوم تشریعی، علوم تکوینی۔ تشریعی کیا معنی؟ شریعت کا علم، جیسے اللہ نے حضور پاک کو علم عطا فرمایا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اموال غنیمت ہیں، اموال فے ہیں، جہاد ہے، قصاص ہے، میراث، یہ سب شریعت کے علم۔ اور علوم تکوینی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، اس کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ علوم تشریع میں تو یہ ہے نا کہ کسی نے نماز پڑھی، کسی نے نہ پڑھی، نافرمانی کی، لیکن تکوینی علوم میں نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اس کی طاقت ہی نہیں۔ تکوینی علوم یہ ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ نکلے، جیسے رات آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ رات نہ آئے، تارے چمکتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ نہ چمکیں، دریا بہتے ہیں یہ نابات ہے کہ نہ۔ تو یہ تکوین اللہ کا حکم ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ کبھی کبھی اللہ ایک چیز ولی کو دے دیتے ہیں، نبی کو نہیں دیتے، یہ اس کی مرضی ہے، اس میں نبی کے شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بس ایک نظام ہے میرے اللہ کا۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا شان ہے، کتنا بڑی بادشاہی ہے، لیکن تخت منگوانے کے لیے آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں ابھی کون تخت لے آئے گا؟ تو آخر کون لے آیا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو اللہ نے علم اسم اعظم کا علم دیا تھا، اس نے فوراً تخت منگوا دیا۔ تو اب بظاہر یعنی یہ طاقت اللہ نے اس کو دی تھی ابن بلخیہ کو، لیکن سلیمان علیہ السلام کو نہیں دی، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کا تو تخت اڑتا تھا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جو چاہے دے، جو چاہے نہ دے۔ اور ایک طرف سے اگر آپ ٹھنڈے یعنی دل سے غور کریں تو بلخیہ کا یہ کمال جو ہے، یہ بھی تو سلیمان علیہ السلام کا کمال ہے نا، کہ ایسے با کمال بھی ان کے ساتھی تھے اور ان کے تابع تھے۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ جی ولی کو علم مل گیا اور نبی کو نہیں ملا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک لفظ پہ امتحان میں آ گیا کہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت کوئی بڑا عالم ہے، فرمایا کہ نہیں۔ اب حالانکہ حقیقت دیکھا جائے تو بات تو ٹھیک ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ تو تکبر ہے، یہ تو عجب ہے، اور عجب کو خدا کبھی پسند نہیں۔ کبھی کبھی عجب ہوتا ہے مال کے لیے، کہ مال ہو گیا، دولت ہو گئی، پیسے آ گئے تو آدمی تکبر میں آ جاتا ہے کہ میں اور میں اور میں، جیسے کہ قارون تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مال بھی دفن ہو گیا، خود بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں حضور موجود ہیں، سرکار موجود ہیں، رحمت دو جہاں موجود ہیں، محبوب دو عالم موجود ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، لیکن تھوڑا سا عجب آ گیا کہ اچھا آج تو ہم جناب اتنی تعداد میں ہیں کہ طائف والوں کی کیا طاقت ہے کہ مقابلہ کریں، مطلب 12,000 کا لشکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ
من اللہ شیئا، حنین کے موقع پر تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہوا تو کیا ہوا، پھر کوئی فائدہ پہنچا تمہیں؟ اتنا بنو ثقیف نے تیروں کی برسات کر دی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حضور کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ اتنا بڑا امتحان کہ صحابہ حضور کو چھوڑ کے ہٹ جائیں۔ چند صحابہ ساتھ رہے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت ابو سفیان تھے، حضرت فضل تھے، یہ لوگ تھے جو صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے۔ باقی صحابہ وہ تیروں کی بارش کی زد سے ہٹ گئے۔ ان کا ہٹ جانا جو ہے یہ بھی کوئی بے وفائی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا۔ تکبر کیا ہے تو اب سزا بھگتو۔ جنگ بدر میں تم نے تواضع کی تو ہم نے 313 کو 1000 میں فتح دے دی۔ آج آپ نے تکبر کیا تو ہم نے 12000 کو 300 سے شکست دلا دی۔ اس لیے اللہ کو تکبر کسی چیز کا، اچھا کبھی کبھی علم کا بھی تکبر ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اصل مشکل یہ ہے نا کہ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہ ہو نا جی تو آدمی بھٹک جاتا ہے۔ ایک اصول ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں پکا۔ اب دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علماء، معتزلہ، قدریہ، کرامیہ، روافض، خوارج، ان میں کتنے بڑے علماء تھے چھوٹی۔ خیر غلام محمد قادیانی تو کوئی نبی نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، لیکن نور الدین حکیم نور الدین بھیرے والا وہ چوٹی کا عالم تھا بدبخت۔ اتنا بڑا عالم ہو کہ کیسے بھٹکا کہ ایمان سے بھی گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علم دیا ہے۔ کیونکہ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ جتنی علم والی چیزیں ہیں نا وہ ہیں ہی اونچی۔ کیا معنی؟ اب آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے تو آنکھیں اوپر ہیں نا، سننے سے تو کان اوپر ہیں، سونگنے سے ناک اوپر ہے، سمجھنے سے دماغ اوپر ہے، عقل اوپر ہے، کھانا پینا پیٹ تو نیچے ہے نا، پیٹ تو اوپر نہیں ہے، پیٹ تو نیچے ہے، چلنے کے لیے پاؤں نیچے ہیں، قوت شہوانیت ختم کرنے کے لیے ابھی اعلیٰ تناسل نیچے ہے، اعضائے تناسلیہ نیچے ہیں، علم والی چیزیں اوپر ہیں نا۔ چونکہ وہ اوپر ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ تفوق تو چاہتی ہے نا۔ ہر اونچی چیز جو ہے وہ اونچا ہونا تو چاہتی ہے نا، لیکن اللہ والوں کی صحبت ہو تو پھر ان چیزوں کا اثر نہیں ہے۔ ان کی صحبت سے آدمی مٹ جاتا ہے بس، کتنا بڑا علم کیوں نہ ہو تواضع آ جاتی۔ ورنہ تکبر علم کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے، مال کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے، حسن و جمال کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، نوجوان ہے یا لڑکا ہے لڑکی ہے، میرے جیسا کوئی حسین نہیں، ایک چیچک کی بیماری آئی سارا حسن ختم، ایک برس کی بیماری آئی سارا بدن داغدار ہو گیا، فالج گر گیا، پہلوان جو ہے جناب اب ٹانگیں بھی نہیں کھڑی کر سکتا۔ اس لیے کبھی تکبر کرتا ہے، ہمیشہ تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بھی تواضع کرتا ہے اللہ اسی کو اونچا کر دیتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمہ تو نکل گیا نا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، امتحان آ گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، نعوذ باللہ ان نے کوئی بات بظاہر حالات کے غلط بھی نہیں فرمائی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، تم کہو اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ مہربانی کریں، چونکہ جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ خضر کے پاس نہیں تھا،
جو خضر کے پاس تھا وہ موسیٰ، معلوم ہوا کہ عالم الغیب تو دونوں نہیں تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے نہ خضر عالم الغیب تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک، اب بڑی نرمی سے نیاز سے سوال کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں سوال تلطف، یعنی بڑا نرمی سے، عاجزی سے، الزام یا اجبار نہیں، زبردستی نہیں کہ جی مجھے پڑھاؤ، یعنی اس سے علم ہوا کہ جب علم سیکھنا ہو تو پھر نیاز مندی سے ہی آتا ہے، استاد کے آگے جھکنا پڑتا ہے، استاد کا ادب کرنا پڑتا ہے، احترام کرنا پڑتا ہے، استاد کے احکام کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک استاد کے آگے ادب نہیں کرو گے کبھی علم حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد جو تھے، میں تو نہیں پڑھا ہوں، ادباً میں کہہ رہا ہوں، استاد سے حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کتاب یوں رکھی ہے نا، تو کبھی مطالعہ کرتے ہیں تو ایک کتاب یوں رکھ دیتے، تو پھر اٹھ کے خود جاتے، کتاب کو نہیں چھیڑتے، کہتے بھی اب کتاب کے ادب کے خلاف ہے، میں اٹھ کے ادھر جاتا ہوں، کتاب کو کیوں پھیروں؟ یہ ان لوگ، اسی لیے پھر وہ محدث بھی تو بنے نا، مفسر بھی تو بنے، جس نے اکڑ دکھائی پھر وہ بس صرف خطیب العصر اپنے آپ کو خود لکھواتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں کہتے ان کو خطیب العصر۔ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر، اس کے باوجود کتنا ادب ہے، حل اتبعک، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے وہ سکھاؤ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے میں اس علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فَإِنَّهَا قَالَ الْخِضْرُ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، آگے استاد ہیں نا، حضرت خضر ہیں، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، تم سیکھنا چاہتے ہو، تمہاری طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر بھی نہیں کر سکتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم میرے معاملات دیکھو گے تمہاری شریعت کے خلاف ہوں گے، تم صبر نہیں کر سکو گے، حالانکہ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے علم مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا ہے، اور جو تمہیں دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا ہے، ہم دونوں اللہ کے احکام کے پابند ہیں، آپ کی طاقت نہیں ہے کہ میرے ساتھ صبر کر سکو۔ جب آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی مخالفت بھی نہیں کروں گا اور اعتراض بھی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو شاگرد استاد پہ اعتراض کرے نا وہ کبھی کامیاب نہیں۔ اسی طرح جو شخص کسی عالم کو، اللہ والے کو، اولیاء اللہ پہ ناجائز تہمتیں لگائے وہ بھی کبھی کامیاب نہیں۔ اگر کسی عالم سے کوئی غلطی بھی دیکھو تو نظر انداز کرو، وہ بھی انسان ہے، فرشتے تو نہیں، غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب انہوں نے کہا اچھا اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو پھر میرے ساتھ چلو۔ چلنے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ مدرسہ تو وہاں کوئی تھا نہیں، اکیلا خضر سو رہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سمجھ آ گیا کہ رہنا سفر میں ہے، اسی میں سیکھتے رہیں گے۔ قال من اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء ای ابتداء حتی احدث لک منہ ذکرا حتی ابدأک عن به قبل ان تسألنی۔ حضرت خضر نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام یاد رکھو اگر تم میرے ساتھ کوئی چیز دیکھو تو مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں خود بتاؤں گا، لیکن تم سوال نہیں کرنا کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے سوال کیا کہ میرا اللہ تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو ہمیشہ مجھے یاد رکھے اور مجھے بھولے نہیں، ہر وقت میرا ذکر۔ اسی لیے اہل اللہ جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، دل سے، زبان سے، ہر لحاظ سے ذکر ہی ذکر ہوتا ہے اللہ۔
میرے ساتھ رہو تو سوال بالکل نہیں کرنا، حتیٰ کہ میں خود ابتدا کر کے تمہیں نہ بتاؤں۔ قال وسار بھی فی البحر حتیٰ انتہا الی مجمع البحرین ولیس فی الارض مکان اکثر منہ۔ وہ چلتے گئے اس مقام پہ پہنچے جہاں دو دریا مل رہے تھے۔ قال وبعث اللہ الخطاف وجعل یستقی منہ بمنقارہ، اسی طرح سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی۔ بعد نے کہا یہ خطاف کہتے ہیں جو رات کو نکلتی ہے نا، دن کو نظر نہیں آتی۔ اس نے آ کے تھوڑا سا پانی لیا۔ قال موسیٰ کم تری ھذا الخطاف لظیٰ من ھذا الماء، انہوں نے پوچھا کہ اس چڑیا نے اس پرندے کی وجہ سے کتنا پانی دریا کا کم ہو گیا۔ قال ما اکل ما رضا، آپ نے میں کچھ بھی نہیں۔ قال یا موسیٰ وإن علمی وعلمک فی علم اللہ کہ قد استقیٰ ھذا الخطاف من ھذا الماء، حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ صاحب میرا علم تیرا علم مل کر بھی اللہ کے علم میں اتنی کمی نہیں کرتے جتنا اس کے پانی سے دریا میں کوئی کمی آئی۔